سب کو ساتھ لے کر چلیں, مشورہ کریں, آپ بیٹھ کر گفتگو کریے. ظاہر ہے اللہ نے 5 انگلیاں بنائی ہیں تو 5 ایک ہی سائز کے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ رائے مختلف ہوگی, مگر اگر بیٹھ کر آپ بات کریں گے تو کچھ ایک لاہ عمل پہ اور کچھ ایک نتیجے پر آپ آ سکتے ہیں. اور جس کو عہدہ ملتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سب کو بلائے. جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے وہ یہ نہ کہنے میرے سے نہیں ملتے, آپ سے نہیں ملتے, مگر آپ کو اللہ نے بڑا اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کر کے ان سے بات کرتے رہیں, ان سے پوچھتے رہیں. یہ مجلس نے کیا, اور مجلس یہ جانتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کی نظر میں دشمن وہ ہے جو اپنے حق کے لیے اٹھتا ہے, تو فرقہ پرستوں کے لیے وہ ان کے لیے دشمن بن جاتا ہے. جو دلت بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کو فرقہ پرست طاقتیں اپنا دشمن سمجھتی ہیں. جو آدیواسی یہ کہتا ہے کہ زمین سے جڑے ہوئے ہم ہیں, ہم کو مت برباد کرو, فرقہ پرست طاقتیں اس کو دشمن سمجھتی ہیں. جو غریب اپنے حق کے لیے اپنی غربت کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے فرقہ پرست طاقتیں اس کو دشمن سمجھتی ہیں. جو نوجوان بے روزگار ہے, جو حکومت اس کو اس کا مقدر بنانا چاہتی ہے, وہ بے روزگار نوجوان جب روزگار کے لیے پکارتا ہے, احتجاج کرتا ہے تو دشمن ہے. جو کسان اپنی فصل کی قیمت مانگتا ہے, اس میں انکم کا اضافہ کا مطالبہ کرتا ہے تو فرقہ پرست طاقتوں کے لیے دشمن بن جاتا ہے. جو سیاسی قائدین بھارت کی سرزمین سے چین کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں, جو قبضہ کر کر بیٹھا ہے, وہ دشمن کہلاتا ہے. ہمارے سر کی ٹوپی, چہرے کی داڑھی فرقہ پرست طاقتوں کو دشمنی نظر آتی ہے. ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سر پر حجاب فرقہ پرست طاقتوں کو یہ دشمن نظر آتے ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی مختلف مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں, فرقہ پرست طاقتیں یہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں. تو نوجوانوں, آپ دوست اور دشمن کے فرق کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں ان تمام چیزوں کو دشمن سمجھتے ہیں, یہی سچے بھارت کے وفادار ہیں. کیونکہ بھارت میں جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ کسان خوشحال رہے گا, نوجوان اپنے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں رہے گا, غریبی کا خاتمہ ہوگا, بھارت کی دولت سب میں بانٹی جائے گی, صرف 10% لوگوں کے پاس 80% دولت نہیں رہے گی. ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہر ایک کی عبادت گاہ آباد رہے گی. ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ اگر مندر میں گھنٹے بجیں گے اور عیسائیوں کے گرجا گھروں میں اگر وہاں پر بھی گھنٹے بجیں گے تو مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بھی آوازیں آنے چاہیے. اس ایسے بھارت کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا, مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کا پورے بھارت پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو بھارت کے انکلوزم, پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے خلاف ہے. بلکہ بھارت کے آئین کی جو تمہید ہے, پریامبل ہے, اس میں کیا لکھا بابا صاحب امبیڈکر نے, لبرٹی آف تھاٹ, بلیف اینڈ ایکسپریشن, اس کے خلاف آج سب کچھ ہو رہا ہے. دفعہ 25 کے تحت ہم کو آزادی دی گئی, مذہبی آزادی. اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ اللہ کو مانو, بھگوان کو مانو, کس کو مانتے مانو, جو نہیں مانتے اس کا بھی دیش ہے. مگر فرقہ پرست طاقتیں RSS کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ایک ہی آئیڈیالوجی کو ماننا پڑے گا. تم اگر یہ نہیں پڑھو گے تو تم دیش بھکت نہیں ہو. ہم RSS BJP سے کہنا چاہتے ہیں, یہ حیدرآباد ہے. مکہ مسجد میں مولوی علاؤالدین ایک امام تھے جنہوں نے جمعے کے دن خطبہ دے کر پورے نمازیوں کو لے کر سلطان بازار کے جو موجودہ وومنس ڈگری کالج اس وقت انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی,
वहां पर एहतजाज हुआ। क्यों एहतजाज हुआ? कि औरंगाबाद में एक मुस्लिम मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया था, गोलियां चली, मौलवी अलाउद्दीन गिरफ्तार हुए। काला पानी का पहला मुजरिम हैदराबाद का इमाम था, मक्का मस्जिद का, तुर्रेबाज खां की लाश उस सुल्तान बाजार के पास 5 दिन तक लटकती रही। आज आरएसएस बीजेपी वाले हमको आकर वफादारी का सर्टिफिकेट देने की बात मत करो। तुम बताओ तुम्हारे कितने अंग्रेजों में की लड़ाई में मारे गए? एक भी नहीं मरा उनका, एक भी नहीं मरा उनका। एक है तो नाम बताओ, नाम नहीं बता सकते तो बोलते नहीं ये भी हमारा, वो भी हमारा। ये हमारी दास्तान है, हकायक है। आज आप आकर हमको बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं पढ़ते। अरे बाबू, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना हमको मालूम। इस देश की आजादी में अगर मुसलमानों ने हिस्सा लिया, अगर तुम ये कहोगे कि ये पढ़ोगे तो देशभक्त हो, तो फिर बताओ तुम यूसुफ मेहर अली, जहां से हमारे मुंबई के कॉरपोरेटर आते हैं, जिसने गांधी से कहा था कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तो उसको क्या बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में सबमरीन में बैठकर जापान को आए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई आरएसएस का आदमी था या हैदराबाद का मुसलमान था? बताओ। ये तिरंगा है, तिरंगा किस मुस्लिम खातून ने बनाया? हैदराबाद की मुस्लिम खातून ने बनाया, तुम बनाए थे। तुमने तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा कि भारत के इस तिरंगे में 3 रंग मनहूस होते हैं। बताओ सच है या झूठ है? बताओ। बाबा साहेब के संविधान को, आइन को तुमने कहा कि हम नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते, झूठ है या सच है? बताओ। आज तुम आकर हमको देशभक्ति बता रहे हो। अरे तुम्हारी जबान से चीन का नाम नहीं निकलता, तुम्हारी जबान से चीन का नाम नहीं निकलता और तुम हमको बोल रहे हो। हमारी तारीख रोशन है और इंशाअल्लाह ताला आपके जुल्म और नफरत के बावजूद भी हमारा मुस्तकबिल भी रोशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगां जाने नहीं देंगे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है और रहेगी। भारत में मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा। अगर विकसित भारत की बात भारत के वजीर आजम करते हैं तो 14% मुसलमान से इंसाफ होना चाहिए, समाजी, इक्तिसादी, माशी, तालीमी और सियासी, तभी जाकर भारत ताकतवर होगा। अगर आप नफरत के मुजाहरे करेंगे तो 14% के बगैर भारत कैसे बनेगा ताकतवर मुल्क, सुपर पावर? तुम किसी को मारकर वीडियो बनाकर अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहे हो, तुम बुजदिली दिखा रहे हो। तुम्हारी ये बुजदिली भारत को कमजोर कर रही है और भारत को बदनाम कर रही है। एक आसाम का मुख्यमंत्री वीडियो बनाता है, गोली चलाता है, मुसलमान बैठा हुआ है, क्लीन शॉट, नो मर्सी। एक मुख्यमंत्री इस तरह का वीडियो बनाएगा? आज भारत के वजीर आजम आसाम को गए, एक लफ्ज नहीं बोलते, भूल गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। अभी इम्तियाज जलील साहब मेरे को बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान पे कुछ कह दिया। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहेब अम्बेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर
دکھایا تھا, ادھر آؤ دیکھو. اور اس پہلی سنویدھان کی کتاب میں اس ملک کی تاریخ میں جو نمایاں شخصیتیں تھیں ان کی تصاویر ہیں. رام سیتا لکشمن کی ہے, گرو نانک کی ہے, مغل بادشاہ اکبر کی ہے, جھانسی کی رانی کی ہے, گرو نانک کی ہے, اور ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو اس میں ہے. تو فڈنویس صاحب وہ پڑھ لو آپ. جب سردار پٹیل سائن کر رہے تو آپ بڑے ہیں یا پٹیل بڑے, ہم کو بتا دو آپ. امبیڈکر سائن کر رہے ہیں, آپ بڑے ہیں یا بابا صاحب امبیڈکر بڑے ہیں؟ اچھا, دوسری بات, جب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی, انگریزوں سے لڑ کر ٹیپو کی شہادت ہوئی, جیل میں بیٹھ کر ٹیپو تمہارے ویر کی طرح 6 لو لیٹر نہیں لکھا انگریزوں کو کہ میں معاف کر دو, تم جو بولے میں کرتا ہوں. ٹیپو تلوار لے کر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گیا. اور انگریزوں کو ٹیپو سے اتنا ڈر تھا کہ 1.5 گھنٹے تک ٹیپو کی لاش پڑی رہی. انگریزوں کی فوج کے گھیرے میں ٹیپو کی لاش ہے, مگر ڈر رہے تھے کہ اگر شیر اڑ گیا تو کیا ہوگا. جب جا کر دیکھے تو ٹیپو کا جسم گرم تھا. کیا یہ بات سچ نہیں ہے دیویندر فڈنویس صاحب کہ ٹیپو کی لاش کے پاس سے, اس کے پاس سے انگوٹھی نکلی سونے کی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ رام. اس پر رام لکھا ہوا تھا. اور 2014 میں برطانیہ میں 1,40,000 پاؤنڈ میں اس کا حراج ہوا. کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ اے پی جے عبد الکلام نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں لکھا کہ بھارت موجودہ جو میزائل ٹیکنالوجی, راکٹ ٹیکنالوجی کو آج کر رہا ہے, وہ ٹیپو کے خوابوں کو ہم پورا کر رہے ہیں. اے پی جے عبد الکلام تو آپ کے لیے ہیرو ہے نا, ہمارے لیے بھی ہمارا, آپ کے لیے زیادہ ہے. آپ تو بولتے نہیں ہر مسلمان اے پی جے عبد الکلام کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں خراب ہوں, وہ اچھے ہیں, تو ان کی بات کو مان لو. ونگز آف فائر میں اے پی جے عبد الکلام نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. اچھا چلو یہ بھی مت مانو تو تم گاندھی کو مانتے نہیں مانتے, یا پھر تم گوڈسے کو مانتے, بولو ہم کو. گاندھی نے اپنی ینگ ایج میگزین میں لکھا کہ ٹیپو سلطان واز دا ایمبوڈیمنٹ آف ہندو مسلم یونٹی, یعنی وہ ٹیپو سلطان ہندو اور مسلمانوں میں محبت کا یکجائی تھا. اب کیا گاندھی کو جھوٹا بولیں گے آپ؟ میرے کو بول سکتے آپ. کیا ٹیپو سلطان نے سرینگری مٹھ میں فوج آئی تھی, کہاں سے آئی تھی فڈنویس بولیں گے آپ کو, میں بولوں گا تو پھر. فوج آ کر سونے کا ایک پتلا تھا اس مندر میں, لوٹ کے لے کے چلے گئے, شاردا دیوی کا. ٹیپو نے وہاں پر مندر کو تعمیر کروایا, گرانٹ لکھے. 1791 جولائی 6 کو ٹیپو نے خط لکھا تھا میلکوٹے کو. میلکوٹے کی مندر کے بارے میں اس میں لکھا گیا, آج بھی جا کر دیکھ سکتے. بادشاہ تھا ٹیپو, ٹیپو ڈیموکریٹ نہیں تھا. بادشاہ اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے, آپ اختلاف کرو ٹیپو سے, مگر یہ بولنا کہ نہیں ٹیپو اتنا دشمن تھا. ارے ہر بادشاہ کو صرف اپنی طاقت سے مطلب رہتا تھا. وہاں کا الیکشن تھا, ووٹ ڈالنے کا معیار تھا, کچھ نہیں تھا. مگر تاریخ کو اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو یہ ذرا حقیقت کو پیش کرنا تھا. اور کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے بتاؤ. اپا جی رام کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی فوج کے کمانڈر تھے. یہ بھی بولو آپ جھوٹ ہے. ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے یہ لوگ. ان کے ٹریجرر کون تھے؟ خازن کون تھے؟ کرشنا راؤ. تو بی جے پی جو ہے اس طرح سے تاریخ کو پیش کرتی کہ نفرت پیدا کر دو. مگر بھارت کی پہلی سنویدھان کی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ہے یا نہیں بتا دو. چلو
یہ تو 1950 کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, SIR ہونے والا ہے. بہار میں ہو گیا, اب تلنگانہ میں ہوگا اور اس کے بعد مہاراشٹرا میں ہوگا. میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ مہاراشٹرا کے صدر اور ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں, تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ SIR جب ہوگا ایک ایک جینیون نام پورا ہمارا آنا چاہیے. اور یاد رکھیے, اگر آپ اپنے نام کو دلوانے میں کوششیں نہیں کریں گے, مجلس رہبری کرے گی انشاءاللہ تلنگانہ میں اور مہاراشٹرا میں بھی, تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ NPR NRC کے ذریعے شہریت لی جا سکتی ہے. بی جے پی SIR کے ذریعے شہریت چھیننا چاہتی ہے. اگر نام نہیں آیا تو پروف کرو تم بھارت کے ہو یا نہیں ہو. مہاراشٹرا کے ممبئی کا کیس ہے, سپریم کورٹ کا کیس ہے, کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی سٹیزن شپ یا شہریت کو ثابت کریں, مگر بی جے پی SIR ECI سے کرا کر یہ کوشش کرنا چاہتی ہے. تو ہم کو پوری مستعدی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہم کو اپنے ناموں کا اندراج کروانا ہے. تو SIR پر توجہ لیجئے, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو محنت اور جستجو کرنا ہے. اور تلنگانہ میں آج ایک ویڈیو دیکھا, میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے, یہ سنگ پریوار کے لوگ, اور بول رہے نہیں تو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں, اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں, اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں, ظلم بڑھے گا. پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے, یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو. یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ, ان لوگوں کو کیس لگاؤ, ان پر BNSS کا 199 لگاؤ, لے جا کر ان کو ڈالو جیل میں تاکہ وہاں پر ویڈیو بنا کے دکھاؤ ہم کو. ان ظالموں کو اگر آپ چھوٹ دیں گے, ایک غریب بیچارہ جو بن بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے, تم اس کے خلاف ویڈیو بناتے. ظالموں, بے شرموں, بزدلوں, تم بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ تم دشمن ہو بھارت کے. تم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کر رہے, بھارت سے دشمنی کر رہے ہو. تم غریب کو ختم نہیں برباد کرنا چاہتے ہو. وہ بیچارہ بن کھووا بیچ رہا ہے, اس میں فوڈ جہاد. ابے تم کو کھانا اچھا نہیں لگا تو تم بلاتے بلدیہ کو, پولیس کو بولتے, کچھ نہیں. تم کیا پولیس بن چکے ہو؟ میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے, یہاں کی پولیس کے اعلی عہدیداروں سے کہ اس میڈارم جاترا میں جو ہوا ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. کیا تماشا ہو رہا ہے؟ جس کے جو دل میں ہے چڑھائی کر لیں گے, کمزور دکھے گا تو اس کو بدنام کر دیں گے, تو پھر قانون تو ایک مذاق بن جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دو, مگر انہوں نے سمجھا کہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے. اختر علی ایمان صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا, نہیں قبول کیے ٹھیک ہے, مگر ایک بات یاد رکھ لو آپ, الیکشن تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ, چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کم سے کم میں خبر میں جانے سے پہلے
یہ تشنگی لے کر نہیں جاؤں گا. ارے میں لڑا کیوں نہیں؟ میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی. جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے. تمہاری نیند کو حرام کریں گے کیونکہ تم نے برباد کر دیا. تم نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا. تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا. تم نے ہم کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا مارجنلائزیشن کا. اب لڑائی ہوگی حصے داری کی. اب لڑائی ہوگی لیڈرشپ کی. اب لڑائی ہوگی نیتا بنانے کی. اب لڑائی ہوگی مظلوموں سے انصاف کی. اور اسی وقت ہوگا جب ہم چناؤ لڑیں گے. مجھے کئی یو پی کے لوگ بولتے رہے صاحب کتنے لڑ رہے یو پی میں. میں بولا آپ کو کیوں فکر؟ بولے نہیں کم لڑو. میں بولا کم اور بڑھ کے کا سوال نہیں ہے. ہم لڑیں گے تو جیتیں گے نا. ملا آپ لڑکے کیا بی جے پی کو روک پائے؟ 17 ہار گئے, 19 ہار گئے, 22 ہار گئے. آپ میرے کو بول رہے کم لڑو. ہم جب لڑتے تو نہ سامنے دشمن کی طاقت کو دیکھتے نہ ہم کم طاقت سے لڑتے. جو طاقت اللہ ہم کو دیا ہم اس کو پورا استعمال کر کے لڑتے. اور ہماری لڑائی میں اور دوسروں کی لڑائی میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے ہیں. ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا. اللہ کی ذات پر توکل کیا, اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کر دیا.